میدان شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، ادب و سیاست کے شہسوار اور قومی ملی کارنامے انجام دینے میں عدیم النظیر نظر آتے ہیں۔ اپنے افغانستان سے کنیا کماری اور کشمیر سے مدراس اور برما سے ایران تک تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ اس موقع پر مولانا شوکت علی جوہر نے آپ کو سنوس ہند کے لقب سے یاد کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی سوڑی میں ہم حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ رحمت رضوان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا۔ آپ بعد نماز فجر تا اشراق اور بعد نماز عصر تا مغرب دنیاوی بات بالکل نہیں کرتے تھے۔ بعد نماز عصر ختم شریف حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ علیہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کبھی قضا بھی نہیں ہوئی۔ تمام یاران طریقت کو بھی تہجد پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ طالب علموں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے۔ جب کوئی بزرگ آپ کے پاس آتا تو اسے اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے تو دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے۔ حق گوئی و بے باکی آپ کا پورا امتیاز رہا۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ اسلام کا پیغام متحدہ ہندوستان یعنی تقسیم ہند سے پہلے کونے کونے تک پہنچایا اور عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کے ریشہ دانیوں کو ناکام کرنے کی حد درجہ کوشش فرماتے رہے۔ بے شمار عیسائیوں اور ہندوؤں کو آپ نے داخل اسلام کیا اور شدی تحریک جو مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک چلی ہوئی تھی اس کے خلاف بھرپور جدوجہد فرمائی اور آگرہ میں تبلیغی مراکز قائم کر کے طوفانی دورے فرمائے اور مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ کی آپ نے زبردست تردید فرمائی۔ شاہی مسجد لاہور میں مرزا کی موت کی پیشگوئی کی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ تحریک ترک موالات اور تحریک ہجرت کے نقصانات سے مسلمانوں کو پوری طرح سے باخبر کرتے رہے۔ 1935 میں مسجد شہید گنج کی تحریک کے وقت شاہی مسجد لاہور میں ولولہ انگیز تقریر کی جس کی بنیاد پر آپ کو امیر ملت کا لقب دیا گیا اور آپ کے لاکھوں مریدین پاک و ہند اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا قومی فریضہ انجام دینے والی شخصیات میں حضرت امیر ملت حافظ سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات کئی لحاظ سے ممتاز اور منفرد ہے۔ آپ بیک وقت میدان شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، ادب و سیاست کے شہسوار اور قومی ملی کارنامے انجام دینے میں عدیم النظیر نظر آتے ہیں۔ ارشاد و تبلیغ کے علاوہ آپ نے ہندوستان کے سیاسی حالات پر عمیق نظر رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی اور ان کے سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور مذہبی حقوق کے حصول کے لیے چلائی جانے والی کوئی تحریک بھی ایسی نہ تھی جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو یا ایسی تحریکوں کی سرپرستی یا رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء و مشائخ کے قدوسی گروہ نے ہر دور میں حق و صداقت کا ساتھ دے کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ اس حق گوئی و بے باکی کے پاداش میں کبھی دار و رسن کو چومنا پڑا تو کبھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، کبھی غیروں نے سدھے راہ بن کر ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی تو کبھی اپنوں نے ہی حسد کی آگ میں جل کر انہیں ذلیل و خوار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر قافلہ حق اپنی منزل کی جانب زیادہ پیما رہا اور مخالفین اس کی گرتے راہ کو بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمت رضوان کا تعلق بھی اسی قدسی گھرانے سے تھا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمت رضوان 1834 میں علی پور سیداں ضلع سیالکوٹ پنجاب میں تولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت پیر سید کریم شاہ تھا جو خود بھی عارف باللہ اور ولی کامل تھے۔ انہوں نے اس ہونہار بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ بندوبست فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر شریف میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر نور ولایت ظاہر ہوتا تھا اور مجددانہ بزرگی کے آثار نمودار ہوتے تھے۔ آپ نے نامور اساتذہ کرام سے کتب معقول و منقول اور تفسیر، فقہ، کلام، میراث، منطق اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے سند فضیلت حاصل فرمائی۔ حضرت امیر ملت تمام علوم و فنون کے جامع اور تبحر و علمی میں یکتا روزگار تھے۔ خصوصاً حفظ حدیث کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نے بطور تحدیث نعمت فرمایا کہ مجھے 10,000 حدیث حضرت امیر ملت علیہ رحمت رضوان نجیب الطرفین سید ہیں۔ حضرت امیر ملت رحمہ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ فیوض باطینی کی طرف متوجہ ہوئے تو امام کاملین قطب زمان بابا جی فقیر محمد چوراہی قدس سرہو کے دست حق پرست پر سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر اسی وقت خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ اس پر مریدین نے اعتراض
کیا تو حضرت باواجی نے فرمایا جماعت علی تو چراغ بھی ساتھ لایا تھا، تیل بتی اور دیا سلائی بھی اس کے پاس موجود تھی، میں نے تو صرف اس کو روشن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے افغانستان سے کنیا کماری اور کشمیر سے مدراس اور برما سے ایران تک تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی، لاتعداد افراد کو راہ ہدایت دکھائی، لاکھوں غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں میں دینی متین کے صحیح روح مفقود ہونے لگی تو آپ نے تجدید دین اور احیاء مذہب کا کام کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جا بجا دینی مدارس، مساجد، سرائیں، رفائی ادارے اور علاج و معالجے کے لیے اسپتال قائم کیے، اور 1885 میں لاہور میں انجمن نعمانیہ کی بنیاد رکھی اور 1901 میں انجمن خدام الصوفیاء کی بنیاد رکھی۔ آپ کے نام سے ایک ادارہ ہمارے کرناٹک ہاسن میں دارالعلوم شاہ جماعت کے نام سے تقریباً نصف صدی سے علم دین کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں جب چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی تو لاہور کے ایک عظیم الشان جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے نواب وقار المریخ نے اپنی ٹوپی اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دی اور درخواست کی کہ حضرت مسلم یونیورسٹی کا قیام مسلمانوں کی آن کا مسئلہ ہے اور آپ کی امداد کے بغیر یونیورسٹی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نواب صاحب آپ وعدہ کریں تو یونیورسٹی میں دینی و اسلامی تعلیم لازمی ہوگی اور طلباء کے لیے نماز کی پابندی لازمی ہوگی اور نماز کی ادائیگی کے لیے یونیورسٹی میں مسجد ہوگی تو میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ نواب صاحب نے اس وقت وعدہ کیا تو آپ کے تمام شرائط ہمیں منظور رہیں تو آپ نے اسی وقت 3 لاکھ روپے نقد اپنی طرف سے عنایت فرمائے اور تمام مریدین اور متوسلین کو حکم فرمایا کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور آپ کی اپیل پر لاکھوں کا فنڈ جمع ہو گیا۔ اس وقت کے 3 لاکھ آج آپ 30 کروڑ سے زائد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام عمر یونیورسٹی کی مدد اور سرپرستی فرماتے رہے۔ 1910 میں آپ نے حجاج کی سہولت اور آمد و رفت کے لیے جدہ سے مدینہ منورہ تک حجاز ریلوے لائن کا منصوبہ پیش کیا تو سلطان عبدالحمید خان خلیفہ وقت نے اسے بہت سراہا اور حضرت امیر ملت نے اسی وقت اپنے جیب خاص سے 6 لاکھ روپے کی گراں قدر رقم مرحمت فرمائی اور مریدین کو حکم فرمایا تو لاکھ روپے جمع ہو گئے اور خلیفہ کو پیش کیا گیا اور منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ 1914 میں جب تحریک ترک موالات چلی تو سب سے پہلے حضرت امیر ملت رحمہ اللہ علیہ نے تحریک ترک موالات کی مخالفت کی اور مجاہدانہ کردار ادا کیا اور اتحاد اسلامی کے احیاء اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کے خاطر تحریک خلافت قائم ہوئی تو آپ نے دل و جان سے اس میں حصہ لیا اور دامے درمے قدمے سخن ہر طرح سے اس تحریک کا ساتھ دیا اور اس کی سرپرستی فرمائی۔ مارچ میں فیصل آباد میں خلافت کانفرنس میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1921 میں تحریک خلافت میں قائدانہ کردار ادا فرمایا اور لاکھوں روپیوں کا چندہ خود دیا اور تمام مریدین کو بھی بھرپور تعاون کرنے کے لیے حکم فرمایا تو آپ کی اپیل پر لاکھوں کا چندہ ہو گیا۔ اس موقع پر مولانا شوکت علی جوہر نے آپ کو سنوس ہند کے لقب سے یاد کیا۔ آپ نے ہر لحاظ سے سرپرستی فرمائی، ملک کے طول و عرض کے دورے کر کے جا بجا خلافت کمیٹیاں قائم کی، تحریک سنگٹن میں عظیم الشان اور مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ میں 1924 میں کشمیر میں آریہ سماج کی فتنہ کی بھرپور سرکوبی فرمائی اور 1924 میں ہی فتنہ ارتداد کا قلعہ خامہ فرمایا۔ 20ویں صدی کے تیسرے عرصے کے ابتدا میں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو مرتد بنانے اور قتل کرنے کے لیے شدید تحریک کا آغاز کیا گیا تو ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس ہو کر اپنی مکروہ و مذموم اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسی درسگاہیں اور ٹریننگ سینٹر کھولے جس میں نوعمر ہندوؤں کو اسلام کے خلاف نفرت کا درس دیا جانے لگا تو اس کے علاوہ ہندوؤں نے جبہ و دستار پوش ملاؤں کے گروہ کو تما و لالچ دے کر اپنی لنگوٹی کا اسیر بنا لیا۔ یہ لوگ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کو کافر و مشرک کے فتوے دینے لگے تو ان کے آڑ میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر خالص ہندوازم کا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ تو ہندوؤں کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمت رضوان، صدر اللہ فاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مبلغ اسلام شاہ عبد العلیم صدیقی، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان، تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی، مولانا نثار احمد کانپوری، مولانا سید غلام محمد بھیک رنگ، قطب الدین برہمچاری رحمہ اللہ علیہ اور ان کے متبعین نے اس سلسلے میں عظیم النظیر کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت امیر ملت رحمہ اللہ علیہ کی تائید و سرپرستی میں 17، 18، 19 مارچ 1925 کو مراد آباد میں پہلی آل انڈیا سنی کانفرنس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئی
جس کی صدارت آپ نے فرمائی۔ اس عظیم الشان اور فقید الامثال اجتماع کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے بر صغیر کے کونے کونے سے حضرات علماء کرام و مشائخ کرام جلواگر ہوئے اور حضرت امیر ملت کو صدر اور مولانا نعیم الدین مرابادی رحمہ اللہ علیہ کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ امیر ملت رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے مزید بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم مزید عرض کریں گے۔ حضرت امیر ملت رحمہ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات 26 ذی القعدہ 1370 ہجری بمطابق 30 اگست 1951 کو بروز جمعرات 110 برس کی عمر شریف میں ہوئی اور علی پور سیدا میں آپ کا آخری مقام واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔